ایک شخص آئینہ صاف وسیع میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو تمام شکل اس کی ماں اپنے تمام نقوش کے جو اس میں موجود ہیں عکسی طور پر اس آئینے میں دکھائی دیتی ہے۔ ایسا ہی اس قسم ثالث قرب میں تمام صفات الہیہ صاحب قرب کے وجود میں بتمام تر صفائی منعکس ہو جاتے ہیں۔ یہ مرتبہ کس کے لیے میسر ہے؟ کون اس کامل درجہ قرب سے موسوم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اسی کو میسر آتا ہے کہ جو الوہیت اور عبودیت کے دونوں قوسوں کے بیچ میں کامل طور پر ہو کر دونوں قوسوں سے ایسا شدید تعلق پکڑا ہے کہ گویا ان دونوں کا عین ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو بکلی درمیان سے اٹھا کر آئینہ صاف کا حکم پیدا کر لیتا ہے، اور وہ آئینہ ذو جہتین ہونے کی وجہ سے ایک جہت سے صورت الہیہ بطور ذلی حاصل کر لیتا ہے اور دوسری جہت سے وہ تمام فیض حسب استعداد و طباع مختلفہ اپنے مقابلین کو پہنچاتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اور پھر اس تعلق باللہ اور مقام قرب میں جو افعال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صادر ہوتے رہے ان کا نہایت جامع رنگ میں ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب آئینہ کمالت اسلام میں فرماتے ہیں، اس درجہ لقاء میں بعض اوقات انسان سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں جو بشریت کی طاقتوں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں اور الہی طاقت کا رنگ رکھتے ہیں، جیسے ہمارے سید و مولا سید الرسول حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایک سنگریزوں کی مٹھی کفار پر چلائی، اور وہ مٹھی کسی دعا کے ذریعے سے نہیں بلکہ خود اپنی روحانی طاقت سے چلائی، مگر اس مٹھی نے خدائی طاقت دکھلائی اور مخالف کی فوج پر ایسا خارق عادت اس کا اثر پڑا کہ کوئی ان میں سے ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ پر اس کا اثر نہ پہنچا ہو، اور وہ سب اندھوں کی طرح ہو گئے، اور ایسی سراسیمگی اور پریشانی ان میں پیدا ہو گئی کہ مدوشوں کی طرح بھاگنا شروع کیا۔ اسی معجزے کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یعنی جب تو نے اس مٹھی کو پھینکا وہ تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا تعالیٰ نے پھینکا، یعنی در پردہ الہی طاقت کام کر گئی، انسانی طاقت کا یہ کام نہ تھا۔ اور ایسا ہی دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق القمر ہے اسی الہی طاقت سے ظہور میں آیا تھا، کوئی دعا اس کے ساتھ شامل نہ تھی، کیونکہ وہ صرف انگلی کے اشارے سے جو الہی طاقت سے بھری ہوئی تھی وقوع میں آ گیا۔ اور اس قسم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں جو صرف ذاتی اقتدار کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائے، جن کے ساتھ کوئی دعا نہ تھی۔ کئی دفعہ تھوڑے سے پانی کو جو صرف ایک پیالہ میں تھا اپنی انگلیوں کو اس پانی کے اندر داخل کرنے سے اس قدر زیادہ کر دیا کہ تمام لشکر اور اونٹوں اور گھوڑوں نے وہ پانی پیا، اور پھر بھی وہ پانی ویسا ہی اپنی مقدار پر موجود تھا۔ اور کئی دفعہ 2-4 روٹیوں پر ہاتھ رکھنے سے ہزارہ بھوکوں پیاسوں کا ان سے شکم سیر کر دیا، اور بعض اوقات تھوڑے دودھ کو اپنے لبوں سے برکت دے کر ایک جماعت کا پیٹ اس سے بھر دیا، اور بعض اوقات شوراب آب گوئے میں اپنے منہ کا لعاب ڈال کر اس کو نہایت شیریں کر دیا، اور بعض اوقات سخت مجروحوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر ان کو اچھا کر دیا، اور بعض اوقات آنکھوں کو جن کے ڈیلے لڑائی کے کسی صدمے سے باہر جا پڑے تھے اپنے ہاتھ کی برکت سے پھر درست کر دیا، اور ایسا ہی اور بھی بہت سے کام اپنے ذاتی اقتدار سے کیے جن کے ساتھ ایک چھپی ہوئی الہی طاقت مخلوط تھی۔ آئینہ کمالت اسلام صفحہ 65 تا 67۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرفہ مقام تک اللہ تعالیٰ کا قرب پا گئے جس کے ورے کسی بندے کی تو دور کی بات ہے، فرشتوں کی رسائی بھی ممکن نہ تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس شعر کو نہایت پسندیدگی کے ساتھ اپنی کتاب سرمہ چشماریہ میں درج فرمایا ہے کہ للہ در القائل، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، محمد عربی بادشاہ ہے ہر دو سرا، کرے ہے روح قدس جس کے در کی دربانی، خدا تو اسے کہہ نہیں سکوں پر کہتا ہوں کہ اس کے مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی۔ ان اشعار کو درج کرنے کے بعد حضور علیہ السلام لکھتے ہیں کیا ہی خوش نصیب وہ آدمی ہے
کیا ہی خوش نصیب وہ آدمی ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوائی کے لیے قبول کیا اور قرآن شریف کو رہنمائی کے لیے اختیار کر لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی ہدی قلبنا لحبہ ولحب رسولہ وجمیع عبادہ المقربین۔ سرمہ چشماریہ حاشیہ صفحہ 185۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ خیر۔